اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملی خدمات پر پروگرامز پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ کہ آپ نے متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے، ہندو مسلم اتحاد کے لیے، ہندوستان کی آزادی کے لیے اور قیام پاکستان کے لیے سخت محنت کی، اور نیز یہ کہ آپ کی مسلسل درد بری دعاؤں، انتھک محنت اور جماعت احمدیہ مسلمہ کی قربانیوں سے پاکستان مرد وجود میں آیا۔ اس سے قبل اس مضمون پر 18 پروگرامز پیش کیے جا چکے ہیں۔ یہ سلسلہ کا 19واں پروگرام ہے۔ گزشتہ پروگرام میں حضرت سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کی لندن میں گول میز کانفرنس میں شمولیت اور قومی اور ملی خدمات پر ہندوستان اور انگلستان کے دانشوروں کی آراء کا ذکر کیا جا چکا ہے، اور یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ آپ گول میز کانفرنس کے تمام اجلاسات میں شمولیت کے لیے نومبر 1930 سے 1934 کے آخر تک، یعنی ہندوستان میں اپنی کامیاب پریکٹس چھوڑ کر 4 سال تک انگلستان میں مقیم رہے۔ اس عرصہ کے دوران 26، 27 اور 28 دسمبر 1931 کو مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس دہلی میں ہونا قرار پایا۔ اس وقت کے نامور اور ممتاز مسلمان لیڈروں نے آپ کو اس سالانہ اجلاس کی صدارت کا فریضہ سر انجام دینے کی بطور خاص درخواست کی۔ مضمون کو آگے بڑھانے سے قبل اس واقعہ کا تجزیہ کرنا انتہائی ضروری معلوم ہوتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور ڈاکٹر سر محمد اقبال صاحب کی موجودگی میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس دہلی کی صدارت کے لیے آپ سے درخواست کی جا رہی ہے۔ ان حالات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس وقت کے مسلمان رہنما انتہائی دیانتداری سے یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ بابرکت وجود ہیں جو ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیے ہوئے ہیں، اور آپ ایک مذہبی جماعت کے امام ہونے کی نسبت سے خود براہ راست مسلمانوں کے سیاسی امور کے لیے زیادہ وقت وقف نہ کر سکتے تھے۔ اس لیے سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب حضرت امام جماعت احمدیہ کی نمائندگی میں کام کر رہے ہوتے تھے۔ تاریخ احمدیت جلد پنجم کے صفحات 301 تا 306 پر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کے ایک اہم مکتوب کا عکس دیا گیا ہے، جو انہوں نے اس اجلاس کے بارے میں حضرت امام جماعت احمدیہ کی خدمت میں 10 دسمبر 1931 کو لکھا۔ اس وقت اس خط میں سے چند ایک عبارات پیش کی جا رہی ہیں۔ مثلاً آپ حضرت امام جماعت احمدیہ کی خدمت میں لکھتے ہیں یہ کہ خاکسار نے حضور کی منظوری کی امید میں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے ہوئے اسے منظور کر لیا ہے، اور زیادہ تر اس رنگ میں اپنے خیالات کے لحاظ سے اسے قبول کیا ہے کہ اس موقع پر مسلمان ہند کو حضور کی زبان بن کر سیاسی مشورہ دوں اور کسی حد تک ان کی سیاسی رہنمائی کر سکوں۔ اس لیے معروض ہوں کہ حضور کمال ذرہ نوازی اور شفقت سے اپنا قیمتی وقت نکال کر ایڈریس کا مسودہ لکھوا دیں اور خاکسار کو بھجوا دیں۔ خاکسار اسے ترجمہ کر لے گا۔ ایڈریس دونوں زبانوں میں چھپے گا، اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی۔ گو پڑا غالباً انگریزی میں جائے گا۔ حضور اندازہ فرما سکتے ہیں کہ وقت بہت ہی مختصر بلکہ ناکافی ہے، لیکن زیادہ مشکل یہ ہے کہ نہ میرے اندر وہ وسعت نظر، نہ وہ قابلیت، نہ موجودہ حالات کا وہ صحیح اندازہ اور موازنہ، اور نہ آئندہ آنے والے حالات کا اندازہ جو اس فرض کے ادا کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ اس لیے میری ناقابلیت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اور موقع کے لحاظ سے بھی حضور یہ تکلیف ضرور گوارا فرما لیں۔ حضور کی عام مصروفیتوں کے علاوہ جلسہ بھی قریب آ رہا ہے، اور حضور پر یہ زائد بوجھ ہوگا
حضور اس عریضہ کے ملنے پر اگر وزیر اطار خاکسار کو اطلاع کرا دیں کہ یہ عریضہ شرف باریابی حاصل کر چکا ہے اور ایڈریس کے متعلق خاکسار کی گزارش قبول ہو چکی ہے تو خاکسار کی بہت سی تشویش رفع ہو جائے گی۔ ایڈریس جیسے جیسے حضور لکھواتے جائیں، اگر خاکسار کو بھجوا دیں تو خاکسار ساتھ ساتھ ترجمہ کراتا جائے۔ ایڈریس سیاسیات حاضرہ میں مسلمانوں کی حالت، موجودہ سیاسی حالات پر تبصرہ اور آئندہ کے کام کے متعلق بھی ہوگا۔ آئندہ ایک باقاعدہ نظام اور اتحاد کے ساتھ ہر کام کرنے پر اگر حضور پسند فرمائیں تو خصوصیت سے زور دے دیں۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اس خط کے آخر میں حضرت سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب حضرت امام جماعت احمدیہ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے کی درخواست کر رہے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، تاریخ احمدیت جلد پنجم کے صفحات 307 تا 309 پر مسلم لیگ کے اجلاس دہلی میں حضرت سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کے خطبہ صدارت اور اس خطبہ صدارت پر مختلف اخبارات کی آراء پر ایک نوٹ دیا گیا ہے۔ اس وقت اس نوٹ کے بعض حصے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تاریخ احمدیت میں لکھا ہے کہ مسلم لیگ کا اجلاس دہلی 26 دسمبر 1931 کو مسجد فتح پوری کے جیون بخش ہال میں زیر صدارت جناب چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب منعقد ہونا قرار پایا تھا، لیکن کئی روز سے احراریوں اور دوسرے کانگریسی علماء نے جلسہ میں رکاوٹ ڈالنے اور چودھری صاحب کو محض احمدی ہونے کی وجہ سے بدنام کرنے میں اپنی تمام کوششیں صرف کر دیں۔ آپ کے سیاہ جھنڈیوں سے استقبال کیا اور بالآخر حال پر بھی قبضہ کر لیا، جس پر مسلم لیگ کے 100 مندوبین خان صاحب نواب علی صاحب کی کوٹھی واقع نئی دہلی میں جمع ہوئے۔ خان صاحب ایس ایم عبداللہ صدر مجلس سے استقبالیہ کے خطبہ کے بعد سر مولوی محمد یعقوب صاحب سیکریٹری مسلم لیگ نے لیگ کونسل کے انتخاب کے مطابق چودھری ظفر اللہ خان صاحب سے فراز صدارت ادا کرنے کی درخواست کی اور چودھری صاحب کرسی صدارت پر رونق افروز ہوئے اور ایک مبسوط فاضلانہ خطبہ صدارت پڑھ کر سنایا۔ اس خطبہ میں آپ نے مسلم نقطہ نگاہ کی ترجمانی کرتے ہوئے ملک کے تمام پیچیدہ اور لا ینحل مسائل، مثلا وفاقی مجالس قانون، مالیات وفاق، حق رائے دہندگی، عدالت وفاق، صوبجات خود مختاری، مسلمانوں کے اساسی حقوق وغیرہ پر سیر حاصل روشنی ڈالی اور نہایت صاف اور واضح لفظوں میں مسلمانوں کے موقف کی معقولیت مہر نیم روز کی طرح، یعنی دوپہر کے سورج کی طرح روشن کر دکھائی۔ سیکریٹری مسلم لیگ کے الفاظ میں یہ اجلاس عظیم النظیر تھا اور اس میں کونسل کے ارکان نے غیر معمولی تعداد میں شرکت کی۔ یہ خطبہ صدارت مسلم لیگ کی تاریخ میں نہایت درجہ اہمیت رکھتا ہے، جسے اسلامی پریس نے بے حد سراہا۔ چنانچہ چند مسلم اخبارات کی آراء درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، روزانہ اخبار انقلاب لاہور نے 1 جنوری 1932 کے پرچہ میں خطبہ صدارت درج کرتے ہوئے لکھا، چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس دہلی کے صدر کی حیثیت سے جو خطبہ پڑھا، اس میں سیاسیات ہند اور سیاسیات اسلامی کے تمام مسائل پر نہایت سلاست، سادگی اور سنجیدگی سے اظہار خیالات فرمایا۔ نمبر 2، اخبار الامان دہلی 30 دسمبر 1931 نے لکھا، جہاں تک آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی تجاویز اور اس کے خطبہ صدارت کا تعلق ہے، اس میں پوری مسلمان ہند کی ترجمانی کی گئی ہے اور اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے
کہ بر وقت مسلمان ہند کی صحیح ترجمانی کرنے میں یہ اجلاس گزشتہ جلسوں سے زیادہ کامیاب رہا۔ وزیر اعظم کے اس تاریخی اعلان پر جو اس نے 2 دسمبر کو گول میز کانفرنس میں پیش کیا تھا، مایوسی کا اظہار افسوس کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا کہ جب تک وہ مسلمانوں کے فلاں مطالبات نامنظور کریں اس وقت تک مسلمان محاذ اس اعلان سے ہرگز مطمئن نہیں ہو سکتے۔ اس طرح ایک اہم تجویز آل انڈیا مسلم کانفرنس اور آل انڈیا لیگ کو متحد کرنے کے لیے منظور کی گئی، جس پر مسلمانوں کی سیاسی موت و حیات کا دار و مدار ہے۔ اسی طرح بعض اور مفید ضروری تجاویز منظور ہوئیں۔ اسی طرح خطبہ صدارت میں جس دلیری و بے باکی کے ساتھ حکومت کے رویہ کی مذمت اور حقوق مسلمین کی وکالت کا حق ادا کیا گیا ہے، وہ بھی اس اجلاس کی ایک تاریخی خصوصیت ہے۔ نمبر 3، الخلیل دہلی نے اپنے 1 جنوری 1932 کے پرچہ میں لکھا، چودھری ظفر اللہ خان نے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس دہلی میں جو خطبہ صدارت ارشاد فرمایا وہ اپنی نوعیت و سودمندی کے اعتبار سے وقت کا ایک اہم خطبہ ہے اور اس میں مسلم جذبات کی صحیح ترجمانی کی گئی ہے۔ ہم چودھری صاحب کے ممنون ہیں کہ آپ نے مسلم جذبات کی سچی وکالت کی اور حکومت اور دنیا کو ایک دفعہ اور متنبع کر دیا ہے کہ اگر مسلمانوں کے حقیقی مطالبات منظور نہ کیے گئے اور انتخاب جداگانہ کے قیام میں پنجاب و بنگال میں مسلم اکثریت کے تحفظ سندھ کی غیر مشروط علیحدگی اور سرحد کو حقیقی اصلاحات کے عطا کرنے کی طرف مستعدانہ قدم نہ اٹھایا گیا تو یہاں کوئی آئین کامیاب نہ ہوگا اور مسلمان ہرگز مطمئن نہ ہوں گے۔ مسلم حقوق کی وکالت کا جو طریقہ آپ نے اختیار کیا وہ بہت صحیح اور بہت درست تھا۔ تمام خطبہ آپ کی فاضلانہ اور دلیرانہ ترجمانی سے لبریز ہے۔ آپ نے اس خطبہ صدارت میں جن گراں قدر خیالات کا اظہار کیا ہے حقیقت میں وہی مسلمانوں کے خیالات ہیں۔ اس خطبہ کو پڑھ کر مخالفین کو یقیناً اپنے احتجاجی فعل و عمل پر افسوس ہوا ہوگا اور ہونا چاہیے، اور تاریخ احمدیت میں مزید یہ بھی لکھا گیا ہے کہ سیکریٹری مسلم لیگ سر محمد یعقوب خان صاحب نے اجلاس دہلی کے بخیر و خوبی منعقد ہو جانے کے بعد مسلمانان ہند کو توجہ دلائی کہ آل انڈیا مسلم لیگ کو اپنا سالانہ اجلاس منعقد کرنے میں جو دشواریاں دہلی میں 26 دسمبر 1931 کو پیش آئیں وہ پہلی مرتبہ نہ تھیں، بلکہ اس سے پیشتر کئی مرتبہ لیگ کے مخالفوں نے اس کو توڑنے اور اس کے جلسوں کو ناکام بنانے میں سعی اور کوشش کا کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا۔ اس مرتبہ دہلی میں مخالفین کا ہجوم بہت زیادہ اور بہت قوی اس وجہ سے ہوا کہ علم بغاوت مذہب کے نام سے بلند کیا گیا تھا، اور یہی امر سب سے زیادہ باعث شرم اور قابل نفرت ہے۔ مسلمانان ہند کو اس واقعہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور آئندہ کے واسطے اس فتنہ پردازی کا سدباب کرنا چاہیے، ورنہ مسلمانوں کا تمام قومی شہرازہ بکھر جائے گا اور ان کے سیاسی حقوق کا قلعہ پاش ہو جائے گا۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حضرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔